نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس کے اندر کئی احکام ہیں۔ ایک احکام تو یہ ہے کہ جو دین ہم تک آیا ہے، جو دین ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آیا ہے، وہ کامل اور مکمل دین ہے۔ کیا ہے؟ وہ کامل اور مکمل دین ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں کہ اپنے نبی سے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل اور کامل کر دیا۔ مکمل اور کامل کر دیا۔ لیکن دین جو ہے یہ ایک ماننے کا نام ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کام نہ ہوتا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہ دیا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم صحابہ کرام کو نہ دیا ہو، یا صحابہ کرام نے اس کام کو نہ کیا ہو، اور اس کام کو کرنا جو دین کے اندر نہیں ہے، جس کی نبی نے تلقین نہیں کی، نبی نے جس کو بتلایا نہیں ہے، اس پر عمل کرنا یہ بدعت کے اندر شمار ہو جاتا ہے۔ یہ بدعت ہے جو نہ صحابہ کرام نے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھلایا ہو، نہ اس کی تلقین فرمائی ہو، نہ اس کے بارے میں بتلایا ہو۔ جو اللہ اور رسول نے جیسے بتلا دیا ویسے کرنا یہ دین ہے، اور اس سے الگ ہٹ کر کام کریں گے تو سمجھ لو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بدعت گمراہی کیوں ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے نا، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر وہ نئے کام جو دین کے اندر آئے جس کی پہلے سے کوئی اصل نہیں تھی، اور اس کام کو دین کے اندر لانا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ سمجھے جیسے کہ شب برات میں ایک نیا طریقہ ایجاد ہوا تھا اور بہت مشہور ہو گیا تھا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ شب برات یعنی کہ 15 شعبان کو 100 رکعتیں پڑھنا ایک سلام اور ایک تحریمے کے ساتھ۔ اس کا رواج عام ہو گیا تھا، اور لوگ اس کو عمل کرتے تھے، اس پر عمل، اور جو نہیں کرتا تھا اس کو آدمی ایک بڑی اس سے دیکھا کرتا تھا کہ اس نے یہ عمل نہیں کیا، اس نے شب برات نہیں منائی، یہ کہا کرتے تھے۔ حالانکہ آدمی کیا کہ 100 رکعت پڑھ رہا ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، کوئی تھوڑی کیا کہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، یہ چوری ڈال رہا، نہیں، کچھ بھی نہیں کر رہا،
لیکن عقل کیا کہہ رہی ہے کہ یار یہ ثواب کا کام ہی تو ہے, آدمی نیک کام کر رہا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے, لیکن یہ کام دین سے ہٹ کر ہے. جو طریقہ نبی نے بتلایا شب برات منانے کا, اس طریقے سے ہٹ کر ہے کام, اس لیے یہ بدعت ہے. اس لیے یہ بدعت ہے. اس لیے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اسی وجہ سے اس کو بدعت کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کو اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں. کتنی؟ 5 نمازیں فرض کی ہیں. فجر کے اندر 2 رکعت فرض ہیں, ظہر کے اندر, عصر کے اندر, عشاء کے اندر 4 رکعت نماز فرض ہے. لیکن مغرب کی نماز 3 رکعت اس کے اندر. اب کوئی آدمی یہ سمجھے کہ یار 3 رکعت پڑھنے میں مزے نہیں آتے, 1 رکعت اور ملا دی جائے. کیا کہے؟ 1 رکعت اور ملا دی جائے. اس میں کون سے میں چوری کر رہا ہوں, ڈاکہ ڈال رہا ہوں, کوئی غلط کام کر رہا ہوں, کوئی گناہ کر رہا ہوں, 1 رکعت اور اضافہ تو کر رہا ہوں, میں تھوڑا کوئی برا کام کر رہا ہوں. تو کیا کہے, 1 رکوع زائد ہو رہے, 2 سجدے زائد ہو رہے, تسبیحات زیادہ ہو رہی, تلاوت زیادہ ہو رہی ہے. اب وہ آدمی 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھنی شروع کر دے, 4 رکعت پڑھنی شروع کر دے. اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ یہ 1 رکعت اس کی 3 رکعتوں کو بھی لے ڈوبے گی. 1 رکعت اس کی پہلی 3 رکعتوں کو بھی لے ڈوبے گی, اور یہ اس نے ایک گناہ کا عمل کیا ہے, اور اس کی نماز جائز اور ناجائز ہو گئی. اس کی نماز نہیں ہوئی, اس نے اوپر سے گناہ اور کر لیا, کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر یہ عمل کیا ہے. تو پتہ لگا میرے عزیزوں, جو کام اللہ اور اس کے رسول نے جس نہج اور جس طریقے پر بتلایا ہے, اس طریقے پر کرنا ہی دین ہے. اور دین اصل یہ ہے کہ ہم اور اس کے رسول کی اطاعت کریں, تب جا کر دین ہے. اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر ہم کوئی کام کریں گے, جائے کہ اس میں کتنا ہی ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں, کتنے ہم تسبیحات اور اذکار کرتے ہوں, کتنی ہم سجدے اور رکوع کرتے ہوں, لیکن اگر وہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ کرے تو پھر وہ دین نہیں بلکہ وہ ایک بدعت ہے, وہ ایک بدعت ہے. اسے میرا عزیزو, اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ, ہر ایک نیا کام جو دین کے اندر آئے وہ بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے. آج آپ اس میں لی کہ پہلے آپ علیہ السلام کے زمانے میں نہ پنکھا تھے, نہ لائٹ تھی, کچھ بھی نہیں تھی, نہ گاڑیاں, نہ بسیں, نہ کاریں. پہلے گھوڑے اور اونٹیں ہوا کرتے تھے. لیکن آج اس چیز کی ضرورت ہے, اس کے بغیر آج ہم لائٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے. لیکن لوگ اس کو دین کے حصے نہیں سمجھتے. کوئی یہ آدمی یہ نہیں کہتے پنکھا چلانا سنت ہے, لائٹ چلانا واجب ہے, فرض ہے, کوئی کچھ نہیں کہتا, کیونکہ دین کے حصے سمجھتے نہیں. ایک ضرورت بن گئی, زندگی گزارنے کا طریقہ بن گیا ہے. اس لیے ایسے نئے کام کو دین سمجھنا کہ یہ سنت ہے, واجب ہے, تو سمجھ لو کوئی ایک بدعت ہے.